بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اور شہزادی کا قصہ۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی سبھی بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ایک ایک کر کے سب شہزادیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں، مگر سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا کہ ابا حضور اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ایک پرانا سا کپڑا پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا نہ کسی طرح کا خوف، اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ جو دانہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات کو وہی لکڑیاں جلاؤں گی تاکہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ کیسے۔ جب شہزادی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی چرپائی پر لیٹا پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کے صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے بیٹا تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ آدمی اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا، تب تک تم آرام سے یہیں رکو، یہاں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی شہر کے لیے نکل پڑا۔ ادھر شہزادی جھوپڑی کی اچھے سے صفائی کرتی، بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا جھوپڑی کے باہر دروازے پر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور ادھر سے گزرے تو پی سکے۔ شہزادی اگلے دن صبح اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں ہی نایاب لگ رہا تھا، ساتھ ہی سانپ کے گزرنے کے نشان بھی تھے۔ شہزادی نے بچپن میں ہی سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے زیورات سے بھی کئی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگی شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوش ہوا ہوگا۔ شہزادی پھر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح پھر اسے وہی قیمتی موتی ملتا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ اب اس کے پاس 7 قیمتی موتی جمع ہو گئے تھے۔ 7 دن بعد وہ بوڑھا آدمی شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی اسے یہ موتی دکھاتی ہے اور سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ پھر شہزادی اس بوڑھے آدمی کو 3 موتیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر ان تینوں موتیوں کو بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدور کو لیتے آنا۔ باقی بچے 4 موتی شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر ڈال لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں شہزادی اور وہ بوڑھا آدمی رہنے لگتا ہے۔ ایسا محل جس میں دنیا کے سب عیش و آرام کا سامان موجود تھا، بے شمار نعمتیں تھیں، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ شہزادی جنگل میں ہی ایک لکڑی کاٹنے کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس سے ہزاروں مزدوروں کو روزی روٹی ملنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل اب شہر بن چکا تھا۔ یہ محل ایسا خوبصورت تھا کہ دور دور تک مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس محل کی اور شہزادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ شہزادی بہت نرم دل ہے
उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के दिल में भी मिलने का शौक पैदा हुआ कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। बादशाह ने ये शर्त मंजूर करते हुए अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल पहुंच जाता है। शहजादी चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जवाहरात से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देख बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं। इतनी तो तैयार है, कितने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। तू अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कह सुनाया। ये सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी रक्श करने लगती है और सोचती हैं कि काश हमने तभी कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कर दें